اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، پارہ نمبر 10 میں سورہ توبہ جاری ہے۔ سورہ توبہ میں یہ جو ہے نا پارہ نمبر 10 کا آج 13واں رکوع دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ میں زیادہ تر جہاد کے بارے میں ذکر ہے۔ اس 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ معاف کرے، کیوں رخصت دی جب تک سچ اور جھوٹ واضح نہیں ہوا؟ اہل ایمان رخصت نہیں مانگتے لڑائی سے، جو متقین کو خدا جانتا ہے۔ رخصت مانگتے ہیں بے ایمان اور شکی جو بھٹکتے ہیں۔ تیاری نہ کی تو خدا نے ناپسند فرمایا، بوجھل کیا کہا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ ذکر یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تھے جن کے کمزور ایمان تھے یا جاسوسی کرتے تھے یا کبھی ایسے ہی خواہ مخواہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ملتے تھے، تو ایسے لوگ کہتے تھے کہ جو ہے نا نبی پاک کو شک میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے جی ہمیں جو ہے نا ابھی لشکر نہیں آ رہا، جنگ نہیں ہو رہی، ہمیں چھٹی دے دیں، ابھی اس کے بعد حملہ نہیں ہوگا، ہمیں آپ چھٹی دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ راستہ بتایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر ساتھ دیتے بھی تو اندر بگاڑ ہی پیدا کرتے۔ ان میں سے کچھ جاسوس ہیں، ظالموں کو اللہ جانتا ہے، بگاڑ ڈالتے رہے تیرے کام میں، آخر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا وعدہ پورا ہوا، حکم اللہ کا ہے غالب ہوا، وہ ناخوش رہے۔ یعنی کہ جو لوگ اس طرح کے بیچ میں تھے نا کمزور ایمان والے، وہ خوش نہیں ہوتے، اصل میں بیچ اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ کچھ کہتے ہیں رخصت دے دو، گمراہ نہ سمجھو کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں ابھی چھٹی دے دیں۔ وہ گمراہ ہیں، دوزخی ہیں۔ تمہاری کامیابی جو ہے نا ان کو بری لگتی ہے اور سختی ان کو اچھی لگتی ہے۔ جھوٹے دلاسے دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں در پردہ، کہو ہمارا نصیب مل جائے گا، رب ہمارا مولا ہے، مومنوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہو کیا تم ہمارے حق میں دو اور ایک سوچتے ہو؟ یعنی کہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا تم جو ہے نا تم لوگ جو ہے نا تمہاری وجہ سے یہ جو ہے نا کوئی ہمارے ساتھ اچھا برا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ تم پر خدا کے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب آئے گا، آؤ انتظار کرتے ہیں۔ تم فاسق ہو، تمہارا مال خرچ کرنا کسی صورت قبول نہیں، یہ اس لیے کہ منکر ہیں خدا اور رسول سے، نا امیدی میں نماز اور برے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھا اس طرح کی جو ہے نا وہ نماز کا بھی فائدہ نہیں کہ بندہ برے دل سے پڑھے، دل سے نہ پڑھے، خوش ہو کے نہ پڑھے، اور برے دل سے خرچ کرے، دل ہی دل میں کہے کہ یہ رستے میں خرچ کرنا اللہ کے ٹھیک نہیں ہے، اور خرچ بھی کرے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کے مال و اولاد پہ تعجب نہ کرو، اللہ اسی سے عذاب چاہتا ہے کہ مرتے دم تک کافر رہیں۔ قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہارا ساتھ دیں گے، ساتھی نہیں، یہ تفرقہ ڈالتے ہیں۔ کسی جگہ سے امان ملے تو فوراً ادھر مل جاتے ہیں۔ بعض زکوٰۃ بانٹتے ہیں لیکن تانے دیتے ہیں، ان کو ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو ناخوش۔ ٹھیک ہے جی، تو کسی کو اللہ کے راستے میں دے کے بعد میں تانے دینا، یہ بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ کیا خوب ہوتا اگر خدا اور رسول کے دیے پر خوش ہوتے، اللہ کی طرف راغب رہتے۔ زکوٰۃ حق ہے مفلسوں، محتاجوں، دل سے جہاد کرنے والوں، گردن چھڑانے والوں، تاوان دینے والوں کا اور مسافروں کا، اور یہ اللہ فریضہ خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، سب جانتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ بعض نبی کی بدخوئی میں کہتے ہیں کہ کہو اس میں تغافل تمہارے بھلے کو ہے، ایمان پر اور رحمت بموجب، بدخوئی کرنے والوں کو دکھ کی مار ہے۔ قسمیں کھاتے ہیں تجھے خوش کریں گے، اگر ایمان ہو تو اللہ اور رسول کو راضی کرنا لازم ہے۔ ایسا کام انسان کرے جس سے اللہ اور رسول خوش ہو۔ ان کو پتہ نہیں کہ اللہ اور رسول سے مقابلہ مستقل دوزخ ہے، بڑی رسوائی ہے۔ حذر کرتے ہیں کہ ان پر جتانے کو جو ہے نا کوئی صورت نہ نازل ہو، کہو مذاق کرتے ہو، جس پر حذر اللہ دکھائے گا۔ وجہ بول چال کھیل بتائیں گے، کہو کیا اللہ اور رسول اور کلام کا مذاق اڑایا؟ بہانے نہ بناؤ، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا، اگر کچھ کو معاف کیا تو کچھ کو سزا بھی دیں گے ان کے جرم کی۔ تو بہت شکریہ جی، اس جو ہے نا وہ کل سے اگلا رکوع دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔